الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حقیقت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى وتسلم عليه. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ برنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین ابتدا ہے اسماعیل. میرے محترم بزرگوں، معزز سامعین، سب سے پہلے میں امام و خطیب المسجد حضرت مولانا مبارک حسین نقشبندی دامظل العالی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت اس نافذ کو عطا فرمایا اور کچھ عرض کرنے کے لیے مجھے دعوت پیش کی. آج دوسری مرتبہ جمعہ کے موقع پر آپ سے گفتگو اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ سب صدقہ ہے امام نقشبند قدوۃ العارفین زبدۃ السالکین امام الاملاء والعرفاء، اللہ کے محبوب برگزیدہ بندے حضور شیخ العالم پیر احمد رضا خان نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ القدسیہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ خیریہ کمال میں شریف کا کہ آپ کی زیارت کے مقصد سے 5 روز سے میں یہاں حاضر ہوں. حضرت کی بارگاہ سے حساب فیض کر رہا ہوں. اس بستی کے لوگ خوش نصیب ہیں. اس چھوٹی سی بستی میں اللہ کا وہ محبوب بندہ، اللہ کا وہ مقرب ولی رونق افروز ہیں کہ جن کے نام سے بلائیں کرتی ہیں اور جن کے نام کو لے کر لوگ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن صحیح کہا گیا ہے نسبتوں کا احترام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ تقویٰ کو ڈالتا ہے، جن کے دلوں میں پرہیزگاری ہوتی ہے، وہی شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو سمجھ پاتے ہیں. اسی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے. ہر شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتا. جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ ڈالتا ہے اسے ہی یہ نعمت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے ولی کو سمجھ سکیں، ان کی بارگاہ میں رہ کر ان سے فیض حاصل کر سکیں. حضرات محترم، بات نسبتوں کی ہے اور نسبت ہی سب کچھ ہے. نسبت ہی مدار نجات ہے اور نسبت ہی مدار ایمان ہے. اگر نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ حضرات سے میں گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ جمعہ کے دن مسجدوں میں آئیں تو صاف ستھرے لباس میں، اچھی پوشاک پہن کر، خوشبو لگا کر، بن سمجھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. میلے کچیلے لباس میں
کام کاج کے لباس میں اس ذات کی بارگاہ میں حاضری دینا جو خالق کائنات ہے. آپ کی شان ابدیت کے لائق نہیں. آپ بندہ ہیں، بندہ کی طرح ہے. جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں، شادی میں جانا ہوتا ہے تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عام انسان کو خوش کرنے کے لیے. فلاں دیکھے گا کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کا لباس اچھا ہے. دوسروں کو دکھانے کے لیے آپ اچھا بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، میلے کچیلے پرانے لباسوں میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہوتا، ٹوپی طرف نہیں پہنتے. بہت سے لوگوں کو ٹوپی پہننے کی بھی توقع نہیں ہوتی، رومال لپیٹ کر آتے ہیں. یہ سب تقویٰ کے خلاف ہے، پرہیزگاری کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد اور نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو. جب بھی تم مسجد میں جاؤ زینت کے ساتھ جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے. چھوٹے سے حاکم کے یہاں جانا ہوگا تو آپ لباس کو ٹھیک ٹھاک کر کے جاتے ہو، یہ آستین چڑھی نہ ہو، اس سے وہ ناراض ہو جائے گا اور کہے گا یہ بے ادب ہے. لیکن اس بارگاہ میں آتے ہیں جس کا ادب سب سے زیادہ ہونا چاہیے، مگر ادب یہاں سے رخصت ہو چکا ہو. ابھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے فرض، اس کے بعد مسجد سے باہر چلے جائیں گے. 4 رکعت سنت موقعہ پہلے اور 4 رکعت سنت موقعہ بعد میں، اس کی کوئی خبر نہیں، اس کی فکر ہی نہیں. جیسے آپ اللہ پر احسان کر رہے ہو، آپ یہاں خدا پر احسان کر رہے ہیں. کس نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھنے چلے جانے کے لیے؟ یہ 4 رکعت جمعہ کے بعد بھی سنت موقعہ ہے، پھر 2 رکعت اور سنت موقعہ ہے. 6 رکعت جمعہ کے بعد، 4 رکعت جمعہ سے پہلے. ایسے بندگی نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بندگی پسند نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، آدھے طور پر نہیں. آج قوم مسلم دکھاؤ کے پیچھے بھاگ رہی ہے. ریا تکبر آ چکا ہے اس کے اندر، ہر کام میں دکھاوا. اللہ کی بارگاہ میں بھی دکھاوا کرتے ہیں اور وہاں بھی صحیح وسیع سے بات کے لیے پہنچتے اور مجبوراً پہنچتے ہیں مسجد میں جمعہ کے دن کہ لوگ کہیں گے کہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر لوگوں کا خوف نہ ہوتا تو جمعہ کے دن بھی وہ نہیں آتے. بہت افسوس ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا، رحم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فضل نہیں فرماتا. فضل کو تو آپ نے خود دور کر دیا ہے. رہ گئی رسم آزا روح دلائی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. سب کچھ ہم نے کھو دیا. قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، مسجد ویران ہے. قربانی کا گوشت کھا کھا کے ہمارے پیٹ خراب ہو چکے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. قربانی واجب ہے، نماز فرض ہے. نماز مقدم ہے یا قربانی؟ کیوں نہیں آتے مسجد میں آپ؟ اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. جماعت کے ساتھ حاضری واجب ہے. ہاں مسافر کے لیے رخصت ہے کہ مسافر چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اکیلے پڑھ سکتا ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ مقیم ہیں، مقیم پر ضروری ہے کہ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ آخرت کی زندگی کب تک رہے گی آپ کی؟ خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابھی موت کا فرشتہ آ جائے گا، سارا کام ختم، عمل کا ٹائم ختم ہو جائے گا. عمل کے لیے مہلت نہیں ملے گی. عمر کا آدھا حصہ تو سونے میں گزر جاتا ہے. 20 سال 25 سال تعلیم حاصل کرنے میں، کام کرنے میں گزر جاتا ہے. بچتا ہے 15 سے 20 سال اصل کام کا، وہ بھی ہم نے وقت میں گزار دیا. اب کیا بچا؟ دنیا میں ہوشیاری کی بات ہے. ہوشیاری کام نہیں آئی. ہوشیاری دکھاتے نا ہم بہت ہوشیار ہو گئے. ہوشیار وہ بندہ ہے جس کے اندر تقویٰ ہے. اس دنیا میں جو اللہ سے سب سے زیادہ کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہوشیار ہے.
اگرچہ دنیا کے لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، اگرچہ اسے دنیا کے لوگ پاگل اور دیوانہ سمجھے. میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا حج کے متعلق، لیکن قوم مسلم کی جو حالت ہے، قوم کے اندر جو پائی جانے والی بری عادتیں ہیں، ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت مسلمان پر حج کو فرض قرار دیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ. اگر کسی پر حج فرض ہو اور وہ حج کے لیے نہ جائے تو وہ گناہگار ہے. اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس سال نہ گیا، بعد میں جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، تو ایسے شخص پر ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر حج کرنے کے لیے جائے مگر حج کو ترک نہ کرے. آج بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہے، حج کرنے نہیں کا، گناہگار ہوتے ہیں. کہ حج کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں، یہ نمازیں کیا ہیں، یہ سب اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں، اللہ کے محبوب بندوں کی یادگاریں ہیں. اسلام میں نسبتوں اور یادگاروں کو ہٹا دیا جائے تو اور کچھ بچتا ہی نہیں. روزہ، نماز، حج، یہ سب اداؤں کا نام ہے. آپ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں. احرام میں کیا دو چادریں ہوتی ہیں، بغیر سلی ہوئی دو چادریں، اس کو پہن کر چلے جاتے ہیں. دنیا کے سارے فیشن کے لباس اتار دیتے ہیں، دو چادریں جو پہنتے ہیں. کس کی ادا کو آپ زندہ کرتے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی تو ان کے جسم پر جو لباس تھا یہ بغیر سلی ہوئی دو چادریں تھی. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں پر احرام کو شرط قرار دیا، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. احرام شرط ہے. یہ ادا آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، خانہ کعبہ پر جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے کیا جملہ آپ کے دل سے ادا ہوتا ہے؟ آپ کی زبان کیا پکارتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں؟ کس نے پکارا تھا کہ اس کی پکار کا جواب دے رہے ہیں؟ کتب احادیث میں، تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاؤ اور پوری کائنات کو، پوری دنیا انسانیت کو یہ آواز دو، اے لوگ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے، اس گھر کا حج کرو. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تیرے پاس پیادہ قوم پیدل آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لاغر و اونٹنی پر سوار ہو کر ہر دور دراز کے راستے. ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ پکارا تو ہر اس شخص نے ان کے پکار کا جواب لبیک اللہم لبیک سے دیا جن کے اوپر حج مقدر ہو چکا تھا، جن کے قسمت میں حج لکھ دیا گیا. خواہ جو اس وقت جو موجود تھے یا موجود نہ تھے، جو اس مقام پر تھے کہ دنیا کے کسی گوشے میں تھے، جو ماں کے پیٹوں میں تھے، باپ کے سنوں میں تھے یا عالم ارواح میں تھے، ان تمام لوگوں نے اس وقت جواب دیا تھا لبیک اللہم لبیک. یہ لبیک کہنا ندائے ابراہیم علیہ السلام کا جواب. یاد منانا ہے کہ نہیں، سیلیبریشن ہے کہ نہیں، حج اداؤں کا نام. مقام عرفات میں ٹھہرتے ہیں حاجی 9 ذوالحجہ کو سورج ڈھلنے کے بعد غروب آفتاب تک جانے کسی بھی وقت میں ٹھہر جائے عرفات کے میدان میں حج ہو جائے. خواہ کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی وظیفہ نہ پڑھے، پھر بھی وہ حاجی ہو جائے گا. اس لیے کہ حج نام ہے وقوف عرفہ کا.
اور وقوف عرفہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہندوستان میں جبل سرندیب پر اتارا، حضرت دادی حوا کو جدہ میں اتارا، دونوں آپس میں کافی دن تک ایک دوسرے سے جدا رہے، لمبی تلاش کے بعد دونوں کی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی۔ مقام عرفہ میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اسی پہچاننے کا نام حج۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں محبوب بندے اور بندے کی ادائیں اتنی پسند آئی کہ اس کو مومنوں کے لیے حج بنا دیا۔ حج دراصل نام ہے یادگار ملاقات آدم و حوا علیہ السلام، یادگار کا نام ہے حج۔ مقام مینا میں جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، قربانی کس کی ادا ہے یہ بتاؤ؟ قربانی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کا نام، اس کی تشریف کا نام۔ کھڑے ہو جائیں، استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام نقشبند، حضور شیخ العالم۔ حضرات محترم، بڑی خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کی، سمندر کے پاس رہ کر بھی کوئی پیاسا ہو تو اس کی محرومی ہے۔ سمندر موجود ہے، معرفت کا آفتاب ہے یہاں موجود ہے، ولایت کا مہتاب موجود ہے، لیکن اگر اس بحر معرفت سے کوئی غوطہ خوری نہ کرے، اس کے اندر کوئی ڈبکی نہ لگائے تو اس کی کمی ہے۔ پورے ہندوستان سے اہل معرفت جن کو تلاش ہے وہ اس چھوٹی سی دیہات میں آ جاتے ہیں، حضور شیخ العالم کے قدموں کو چومتے ہیں، لیکن آس پاس کے لوگوں کو بہت کم یہ توفیق مل پاتی ہے۔ کم سے کم دن میں ایک مرتبہ جاتے صرف زیارت ہی کرتے ہیں۔ آپ حضرات زیارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے جو جس نے عالم دین سے مصافحہ کیا، سرکار فرماتے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ حج مکمل طور پر یادگاروں کا نام ہے، اداؤں کا نام ہے۔ یادوں کو ہٹا لیا جائے، نسبتوں کو ہٹا لیا جائے تو کچھ باقی بچتا ہی نہیں۔ مقام مینا کے اندر قربانی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ادا کا نام ہے۔ آپ طواف کرتے ہیں، طواف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا نام ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، سینے کو تان کر چلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آج تو وہ حالات نہیں کہ آپ کو تانے دیے جائیں۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کو تانا دیا گیا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد یہ کمزور ہو گئے، تو آقا نے ارشاد فرمایا ان کافروں کو دکھا دو، پکڑ کے چلو تاکہ تمہیں تمہاری طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ تو رمل کیا گیا۔ آج تو وہ حالات نہیں ہیں، پھر رمل کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو نسبتوں کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی آپ کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس زمزم کے پانی کو ابراہیم علیہ السلام کے قدم پاک سے نسبت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ٹھوکر ماری کی زمین پر، زمزم کا چشمہ ابل پڑا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ پانی جو آپ کے قدم مبارک سے مس ہوا تھا وہ تو کب کا بن کے گزر گیا، اب تو وہ پانی موجود نہیں ہے، اس کو کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ اس پانی سے نسبت حاصل ہو گئی ہے جو حضرت اسماعیل کے قدم مبارک سے ٹچ ہوا۔ نسبت آئی کہ نہیں آئی؟ نسبتوں کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور تین دور والے جانوروں کو ہم نے اللہ کی شعائر بنا دیا، علامت بنا دیا۔ جب جانور
اللہ کے تعالیٰ کے نام پر خاص ہو جائے، قربانی کرنے کی نیت کر لی جائے تو وہ شعائر اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ولی اللہ کی ذات میں فنا ہو جائے وہ شعائر اللہ تو وہ بدر کے اولاد شعائر اللہ ہیں۔ لوگوں کی نگاہیں خدا وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لوگ تو سمجھ سکتے ہیں۔ وقت کم ہے، آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات باقی مادہ زندگی کو اللہ کی طاعت اور عبادت میں گزاریں، بزرگوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، نسبت کو حاصل کریں، نسبت نقشبندیہ توحید یعنی نصف النہار پر ہے اور اس کا آفتاب چمک رہا ہے، آپ حضرات اس نسبت کو حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبہ۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی سنت پڑھی۔